ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زیب مسند صدارت ہم سب کے محبوب و محترم استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی صاحب دامت ظلہ اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ صاحب خانہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور یقیناً خلوص کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر خیر کی اس بزم کو منعقد کیا۔ رب ذوالجلال آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ تمام دوست وقت نکال کے تشریف لائے، خلاق کے کائنات اس حاضری کو میری اور آپ کی خطاؤں کا کفارہ بنا دے۔ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اپنے وقت میں رہ کر پیش کرنا مقصود ہے۔ رب ذوالجلال نے جو لاتعداد عظمتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی کچھ فضیلتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کریم نے آقا علیہ السلام سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ معجزات کو دیکھا جائے تو اللہ نے اپنے ہر نبی کو صاحب معجزہ بنایا ہے۔ کیفیات مختلف ہوا کرتی ہیں اور انداز بھی معجزے کے اظہار کا ہر نبی کا، ہر پیغمبر کا اور ہر رسول کا جدا جدا ہوتا ہے، مگر کچھ کمالات ایسے ہیں جو اللہ نے حضور علیہ السلام کا گویا خاصہ بنا کر فقط ذات مصطفیٰ میں جمع فرمائے۔ ان بے شمار کمالات میں سے جس خوبی پر کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حضور علیہ السلام کی صفت ہے جسے کہا جاتا ہے صفت رحمت للعالمین۔ ورنہ
آپ جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی پیغمبری، ہر نبی کی نبوت اور ہر رسول کی رسالت خاص علاقے کے لیے تھی یا خاص قبیلے کے لیے تھی یا خاص وقت کے لیے تھی یا خاص افراد کے لیے تھی، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ صفت، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حجرہ مصطفیٰ سے باہر نکلتے ہوئے جناب رسالت میں آپ کے چہرہ پاک کو دیکھا، زیارت کی، تو ہمیں محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اطہر، مثال دیکھیں کیسی ہے، خوشی کی وجہ سے انار کے دانوں کی طرح سرخ تھا، سبحان اللہ۔ اور یہ کیفیت 2 مرتبہ ہوئی، بلکہ 3 مرتبہ ہوئی، 3 مرتبہ حضور کے چہرہ پاک پر خوشی کا ایسا تاثر 3 مرتبہ ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ 2 کیفیات کا تعلق آیات قرآنی سے ہے اور ایک کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذاتی اور نجی حیات طیبہ کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ موقع ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، مجھے آسانی ہوگی، سادہ بھی کرتے ہیں، آواز بڑھا دیں۔ ایک تو یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس آیت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ایمان والوں کے بچے بچے کو زبانی یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ تو ایک تو یہ موقع تھا میرے بھائیوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی بھی اللہ نے اہل سنت کے حصے میں رکھی ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، میں آپ میں سے جس بھی شخص کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں نا نظر ٹکا کر، اس کا ماتھا مجھے خوشی سے منور نظر آتا ہے۔ اللہ آپ کے چہروں کی یہ شادابی اور بہار برقرار رکھے، اور حضور کی یہ خوشیاں اللہ امت مصطفیٰ کو ایسے ہی دائرہ شریعت میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ تو ایک تو بھائیوں یہ موقع ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی کیفیت ایک دوسرے موقع پر بھی محسوس کی، اور وہ لمحہ یہ تھا کہ جب آیت صلاۃ حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آیت صلاۃ کون سی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آقا تشریف لائے، ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی حضور کا چہرہ اطہر انار کے دانوں کی طرح سرخ تھا، خوشی سے۔ چونکہ دیکھیں نا، قیامت کا دن ایک دن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سال ملیں تو آخرت کا ایک دن بنتا ہے۔ 50,000 سال دنیا کے ملا لیے جائیں تو آخرت کا ایک دن بنتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس آخرت کے ایک دن میں روز محشر جو 50,000 سال طویل دن ہوگا، اس 50,000 سال لمبے دن کے پہلے 4 گھنٹوں میں، پہلے 4 لمحات میں جناب آدم سے لے کر میرے آخری امتی تک ہر شخص کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ یعنی یہ طے ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، طے ہو جائے گا۔ اور یہ آراف والے ہیں جن کی گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت مل جائے گی، گناہ زیادہ ہیں تو اللہ محفوظ فرمائے جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر برابر ہو گئے، نیکیاں بھی اور گناہ بھی 50-50 برابر ہو گئے، تو پھر کہاں پر جائیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جسے کہا جاتا ہے آراف، مقام آراف۔ تو جن کے برابر ہوں گے اللہ ان کو پھر اس دیوار پر بٹھا دے گا، جنت اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہے اس پر بیٹھ جائیں، اور وہ کریں گے کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب وہ
چونکہ دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے، اور جب اہل جنت کو دیکھیں گے تو جنت میں اور ان لوگوں کے ساتھ جانے کی آرزو کریں گے. تو صحابہ کا اشتیاق بڑا. حضور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا چونکہ تمہارا رب کریم ہے تو بالآخر ان کی تمنا کو دیکھ کر اللہ آراف والوں کو بھی نچلے درجے میں ہی صحیح مگر بالآخر انہیں بھی جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. تو پہلے 4 گھنٹوں میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کا حساب کتاب ہو جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں ہر شخص کا عمل قیامت کے دن میزان پر تولا بھی نہیں جائے گا. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اسے اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے. کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ، ہمارے سجدے کو سجدے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. زمین بھی تانا دیتی ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نماز بالکل ہی نہ پڑھیں، چھوڑ دیں. جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنی چاہیے نمازیں، مگر جو پڑھتے ہیں وہ زبانوں کو نرم بھی کر لیں تاکہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ ان کے کیے ہوئے سجدے بچ جائیں. چونکہ اللہ کو تو شرمندگی پسند ہے، بے نیاز بھی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ نمازیوں کے سجدے اٹھا کر منہ پر مارتا ہے اور شرمندہ ہو کر رونے والے کے 2 آنسو قبول فرما لیتا ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں. تو دیکھیں نا، یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ سارے کا سارا دین حضور علیہ السلام کے قدمین کے گرد ایسے گھومتا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. حضور سو جائیں تو دین ہے، حضور بولے تو دین ہے، سرکار کریں تو دین ہے، حضور چلے تو دین ہے، حضور کھا لے تو دین ہے، حضور پی لے تو معجزہ ہے، حضور شادی کرے تو معجزہ ہے. نور شادی نہیں کرتا، حضور کی شادی ہے، یہ معجزہ ہے. حضور کی اولاد ہو تو معجزہ ہے، نور کی اولاد نہیں ہوتی، حضور کی اولاد ہے، یہ معجزہ ہے. حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، دونوں خصوصیات ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام. تو اس پر میں کچھ باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کرتا ہوں. کبھی کبھی نا سرکار اپنی جب خاص موڈ میں ہوتے تھے، خاص لہر میں ہوتے تھے، تو سرکار کسی کسی غلام پر کبھی کبھی ایسے بھی کریمی فرماتے تھے کہ حضور اس پر مہربانی فرما کر قانون شریعت کو ہی بدل دیا کرتے. قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا تھا اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے اس خاص غلام کے لیے نظام کو تبدیل فرما دیتے تھے. یہ حضور کی رحمت بھی ہے اور مصطفیٰ کا اختیار بھی ہے. تو یہ حدیث پاک میں مکمل کر لوں. 50,000 سال طویل دن ہے اور پہلے 4 لمحات میں سب کا حساب کتاب ہو جائے گا. تو صحابہ نے اس کے حضور پھر باقی کا سارا دن ہم کیا کریں گے اور لوگ کیا کریں گے؟ تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ پہلے 4 لمحات میں سارے انسانوں کا حساب ہو جائے گا. تو آقا باقی کا سارا دن، فرمایا باقی کا سارا دن خالق بھی اور مخلوق بھی اپنی اپنی شخصیات اور توفیقات کے مطابق مجھ محمد کی ذات پر درود و سلام اور میری نعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث پاک مجھے یاد آئی تھی اس دوسرے موقع پر کہ جب حضور علیہ السلام کے چہرے پاک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے. اور دوسرا موقع کون سا تھا؟ یہ آیت صلاۃ والا درود. اور تیسرا موقع کہ جس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے معاملات کے ساتھ تھا. وہ آقا فرماتے ہیں مجھے اس وقت خوشی ہوئی کہ جب جبریل نے آ کر مجھے پیغام دیا کہ حضور اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کی شہزادی مخدوم کونین کا نکاح عرش پر علی کے ساتھ کر دیا ہے، اب آپ ان دونوں کا نکاح زمین پر بھی فرما دیں. جو کہ منشا مصطفیٰ تھی، حضور کا دل یہ چاہتا تھا کہ میری شہزادی کا نکاح
جناب علی کے ساتھ ہو. تو اللہ نے حضور کی خواہش کو اپنی مرضی کا اور اپنے حکم کا رنگ دیا اور حضور کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دیا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا وہ موقع تھا کہ جب حضور کے چہرہ پاک پر خوشی سرخی کی صورت میں نمودار ہوئی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی کبھی چونکہ گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں ہمیں دین ہمارا صرف مسلح کے ساتھ نہیں باندھتا. یہ شخص کوئی نہ سمجھے کہ میرا دین مجھے مسجد کے اندر قید کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام معاملات کا دین ہے. معاملات اصل میں گڑبڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارے کا سارا زور، ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانا ہے تو ٹھیک ٹھاک دیندار بن کے جائیں، مسجد سے نکلنا ہے تو دنیا دار بن کے نکلے. ایسا نہیں. یہ جملہ یاد رکھیں کہ مومن سب سے اچھا دنیا دار ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جس کا معاش نہیں ہے اس کا مواد بھی نہیں ہے. جو شخص اپنے دین سے اپنی دنیا کو نہیں بنا سکا اس نے آخرت کیا بنا دی. جس کا دین اس کو دنیا میں سکون نہیں دے سکا تو وہ پھر آخرت میں کس بات کی توقع لیے بیٹھا. تو اسلام بھائیوں معاملات کا دین، اور اس اصول پر اللہ نے کائنات بنائی ہے. ایمانداری کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو اسے اجر ضرور ملتا ہے، نتیجہ ضرور ملتا ہے. اور بے ایمانی کرنے والا اور تکلیف دینے والا چاہے مومن ہو چاہے بے ایمان ہو تو وہ اپنی سزا پاتے ہیں. یہ اصول ہے سادہ سا جس پر اللہ نے کائنات بنائی. اور اس کو سمجھانے کے لیے نا ہمارے علماء نے ایک مثال بھی دی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو اگر دو لوگ دریا میں چھلانگ لگائے نا، جو نوجوان ہیں وہ اس بات کو، اس مثال کو ذہن میں رکھیں. دو لوگ اگر دریا میں چھلانگ لگائیں، ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر. کافر کو تیرنا آتا ہے، مسلمان تیراکی سے جاہل ہے. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت اسی کی مدد کرے گا جسے تیرنے کا علم آتا ہوگا. مسلمان کی مدد مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت قطعی طور پر نہیں فرمائے گا کہ یہ چونکہ مسلمان ہے مگر ہے جاہل، تیراکی کا اس کو علم نہیں آتا، تو اللہ اس جاہل کی مدد نہیں کرے گا. وہ مدد بھی اسی کی کرے گا کہ جو اس فن کو جاننے والا ہوگا، جس میں وہ خاصیت اور خصوصیت ہوگی. تو اپنی دنیا کے معاملات کو بھی اسی دین کے ذریعے میں نے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے. سرکار کی باتیں کرنے اور سننے سے ثواب بھی ملتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، مگر فائدہ تب ہوگا کہ جب حضور کی سیرت طیبہ سے باتیں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں. بہرحال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ خوبی ہے جو اللہ نے آقا سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی، صرف حضور کا خاصہ ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کبھی کبھی حضور ایسا بھی فرماتے تھے کہ کریمی فرما کر قانون کو بدل دیتے. اس پر ایک حدیث پاک یا دو عرض کروں گا اپنے وقت میں رہ کر. تو سرکار کی مجلس ایسے سجی تھی اور ایک بدو دیہاتی عربی سیاح کی حدیث پاک ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کلمہ اس نے حضور کا نہیں پڑھا. آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ تھا بدو، پینڈو تھا، پینڈ کا رہنے والا تھا. تو آ گیا سرکار کی بات اور آقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور جو دین آپ لائے ہیں ذرا وہ دین مجھ پر پیش کریں، جو پیغام آپ کا ہے وہ پیغام مجھے بتائیں. تو آقا نے بتا دیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ. اور دیکھیں ہم نے اللہ کو کسی نشانی سے نہیں پہچانا، مصطفیٰ کی پیشانی سے پہچانا ہے. لوگوں نے جب حضور علیہ السلام کا سر اتھر جھکا ہوا دیکھا تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ کوئی اتنی بڑی ذات تو ہے جس کی بارگاہ میں اس بڑے کا سر جھکا ہوا ہے. تو ویسے بھی وہ ہمارے سجدوں پر ناز نہیں کرتا، ہمیں تو کہتا ہے اور کرو سجدے، اور کرو اور جھکو، اتنے کرو کہ کرتے کرتے مر جاؤ پھر بھی تھوڑے. ہمیں فرماتا ہے اور کرو اور جھکو.
مگر جب اس کے حبیب سجدہ کرنے کے لیے مصلی پر آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب اتنے نہیں چاہیے، آپ آرام فرمائیں جا کر، رات کا زیادہ حصہ بستر پہ گزارا کریں، تھوڑا حصہ مصلی پر گزارا کریں، آپ تھکا نہ کریں۔ ہماری اوقات یہ ہے، ہمیں فرماتا ہے تم اور کرو، جتنے کرو گے اتنے تھوڑے ہیں، اور جب حضور فرماتے ہیں سجدہ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں میرے حبیب آپ آرام فرمائیں، اتنے سجدے نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے، رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا رسول ہوں آخری، یہ قرآن ہے، یہ ملائکہ ہے، جنت دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، مرنے کے بعد سوال جواب ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا حضور پھر آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سرکار نے پڑھا دیا کلمہ۔ اب کلمہ شریف پڑھنے کے بعد اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ سوال کیے۔ اس نے کہا حضور اب میں پچھلے دین کو چھوڑ چکا ہوں، آپ کے دین کو اختیار کر چکا ہوں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کون کون سے کام کرنے پڑیں گے، کیا کیا کرنا پڑے گا۔ آقا قانون کو کیسے تبدیل فرماتے ہیں جب بھی کسی پر موج میں آتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑے گا۔ ویسے تو کبھی کبھی سیرت طیبہ سے نا ان باتوں پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ یہ جیسے سامنے ہماری گلی ہے جہاں پر یہ لائٹنگ ہے، اگر حضور کبھی مدینہ منورہ کی گلی میں تشریف لا رہے ہوتے نا، اور اتنے فاصلے پر اگر چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ منورہ میں گلی میں کھیل رہے ہوتے تو آقا کیا کرتے، یہ بھی حضور کی سنت اور طریقہ ہے، حضور کیا کرتے، سرکار دو عالم علیہ السلام گھٹنوں کے بل اتنے فاصلے پر زمین پر بیٹھ جاتے، گھٹنوں کے بل۔ دیکھیں نا یہاں تو کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی شاہ صاحب ہیں، کوئی خطیب صاحب ہیں، کوئی حضرت صاحب ہیں، کوئی ملک صاحب ہیں، کوئی رانا صاحب ہیں، کوئی چودھری صاحب ہیں، تو لیکن یقین کریں یہ سارے صاحب اس وقت صاحب ہیں کہ جب حقیقی صاحب ان کو قبول فرما لے۔ جی تو سرکار نے ایسے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ جاتے اور اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیتے بچوں کی جانب۔ اگر مزہ لینا ہے تو یہ منظر ذہن میں لائیں آپ سارے، اتنے فاصلے پر بچے کھیل رہے ہیں اور آقا گھٹنوں کے بل گلی میں زمین پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیا، اور بچوں سے مخاطب ہو کر حضور دور سے فرمایا کرتے تھے بچوں بھاگ کے آ کے مجھے ملو۔ تو 3 4 5 5 6 6 بچے وہاں سے بھاگتے دوڑتے وہاں سے، اور بھاگ کر جیسے آ کر حضور کے مقدس سینہ سے لگتے، حضور نے سینے سے لگا کر سبحان اللہ فرما کر پیچھے زمین پہ گر جاتے اور بچوں سے فرماتے بھی تم نے تو ہمیں گرا لیا ہے۔ حضور سے بڑا نفیس کون ہو سکتا ہے جی؟ مگر بچوں سے اس طرح سے اظہار محبت یہ طبیعت کی نفاست کے مخالف نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اور بچوں سے محبت ہو۔ ویسے بھی سرکار مولا علی بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، یہ جس نے بھی لکھا ہے نا مار نہیں پیار، اس نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ سرکار یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، میرے ذہن میں آیا ہے، سرکار مولا علی شیر خدا نے ہمیں بچوں کی تربیت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جناب علی نے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے 10 سال تک اولاد کے خادم بن کے رہو، والدین سے مخاطب ہو کر بتا رہے ہیں کہ پہلے 10 سال پیدائش سے لے کر 10ویں سال تک، فرمایا پہلے 10 سال اولاد کے خادم بن کے گزارو، اور رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں جو خادم ہوتا ہے وہ اپنے مخدوم کو کبھی تھپڑ مارتا ہے؟ جو ہے ہی خادم جس نے کرنی خدمت اپنی توفیق کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ آپ آسمان سے تارے توڑ کے لا دیں اپنے بچوں کو، رب نے جتنی بھی توفیق دی ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں بچوں کو۔ پہلے 10 سال فرمایا اولاد کے خادم بن کے گزارو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں، اکیڈمیوں کے اندر، مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے، 2.5 سال کے، 3.5 سال کے، جن کے ابھی پیمپر چھوٹتے ہیں، جن کے ابھی پوتڑے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، جن کی نیپیاں چھوٹی نہیں ہوتی پوری طرح،
انہیں بھی باپ کان سے پکڑ کر جا کر مسجد میں مولوی صاحب کے پاس یا مدرسے میں یا مسجد میں یا اسکول میں جا کے بٹھاتا. اللہ کے بندو، 7 سال تک کی عمر کے بچے کو تو شریعت نماز کا نہیں پوچھتی، آپ 3 سال کے بچے کو افلاطون بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے 10 سال علی پاک فرماتے ہیں اولاد کے خادم بن کے گزارو، اگلے 10 سال 11 سے 20 تک جو بچے کے بگڑنے کی عمر ہے، فرمایا اب یہ 10 سال اولاد کے حاکم بن کے گزارو. اور حاکم کا معنی یہ ہے کہ پھر جو حاکم ہوتا ہے وہ پھر اپنے بیٹے پر نظر رکھے، بیٹے کے دوستوں پر نظر رکھے، بیٹی پر نظر رکھے، بیٹی کی سہیلیوں پر نظر رکھے، کہاں جاتا ہے کہاں جاتی ہے، کس سے ملتا ہے کس سے ملتی ہے، کب آتا ہے کب آتی ہے، کب جاتا ہے کب جاتی ہے، کہاں جاتے ہیں. جو حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے محکوم کے متعلق وہ رکھے. پہلے 10 سال خادم، اگلے 10 سال زور سے بولیں تاکہ یاد ہو جائے آپ، حاکم. اور فرمایا اگلے 10 سال اور باقی کی ساری زندگی وہ اولاد کے دوست بن کے گزار دو. 21 سے آن ورڈز آگے جتنا بھی، چاہے بچے کی عمر 50 سال ہو یا 60 سال یا 70 سال، جب تک ابا جی حیات ہیں اما جی حیات ہیں، تو پہلے 10 سال خادم، اگلے 10 سال حاکم اور اگلے 10 سال اولاد کے دوست. دیکھیں اگر بیٹے سے باپ دوستی نہیں کرے گا تو پھر بیٹے نے محلے میں کسی سے تو کرنی ہے جی. اگر بیٹی سے ماں دوستی نہیں کرے گی اور ماں اپنی بیٹی کی سہیلی نہیں بنے گی تو پھر خدا نہ خواستہ وہ بھی انسان ہے، اس نے پھر کہیں تو کرنی ہے. پھر باپ بیٹھا رہے اپنے سفید پگڑی کو پکڑ کر اور ماں بیٹھی رہے اپنی دوپٹے اور چادر کو پکڑ کر، تو ایسا نہیں ہے. پھر بعد میں پریشان ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ پہلے ہی اپنی اولاد کا نظام ایسے ٹھیک رکھا جائے. وہ جو جب لوہا نرم تھا، جب اس کو موڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اس کو مولڈ کرنے کی عمر تھی بچے کی، تو وہ تو ابا جی نے باہر دھکے کھاتے ہوئے زندگی گزار دی. دکان پر بیٹھے ہیں ابا جی، اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو اگر والد صاحب نے تربیت نہیں کرنی اولاد کی تو پھر کوئی نہ کوئی تو کرے گا. پھر جو وہ سیکھے گا، اور جو معاشرہ سکھاتا ہے معاشرہ بڑا بے رحم ہے. جو بچے والدین کی سختی سے سیکھ جاتے ہیں بڑا اچھا ہے. اگر ابا جی کبھی کبھی ایزی لوڈ کروا کے نہ بھی دینا تو وہ پھر بھی ابا جی ہیں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی سنی صرف ماں کی شان ہے. پرچیاں بھی ہم نعت خواں حضرات کو، علماء کو، خطباء کو دیتے کہ ماں کی شان سنائے ہمیں، تو ماں کی شان. تو میں نے کہا بیچارے پیو دی کوئی شان نہیں، یہ بیچارے ایسے ہی پھر رہے ہیں، ساری عمر دھکے بھی کھاتے ہیں بغیر کسی شان کے. آپ میں جو باپ ہیں رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، وہ باپ حضور کی میلاد کی خوشی کیوں نہ منائے کہ جس باپ کو سگی اولاد گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ آتے تھے، اور حضور نے باپ کو عزت ایسی دی، سرکار نے فرمایا تیرے باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور تیرے باپ کی نہ میں رب کی نہ ہے. تو یہ حضور کا عزت افزائی کا طریقہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی عظمت ہے، ماں کی شان ہے، اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جملہ بھی میرا یاد رکھیے، کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اما نے قدمہ چ بھی جنت اس ویلے آئی ہے جس ویلے ابے آخیا ہے کہ مینوں قبول ہے. ہاں جی، اگر ابا جی نہ کہتے کہ مجھے قبول ہی نہیں ہے تو پھر جنت کہاں سے آتی جی. یہ باپ نے اس کو قبولہ ہے تو اس کے قدمین میں جنت آئی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں بھی سمجھا سکتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بچہ آیا بیٹا، اور گھر کے صحن میں، اب یہ بات سمجھ لیں، گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر ابا جی بیٹھے ہیں، ایک پر اما جی بیٹھے ہیں. تو دونوں کے لیے بچے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا آیا ہے، ایک طرف ابا جی ہیں ایک طرف اما جی ہیں. اگر دونوں نے، ماں نے اور باپ نے، دونوں نے ایٹ اے ٹائم بیک وقت ہی کے ویلے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹا پانی پلاؤ، کیا کہا؟ پانی پلاؤ. تو اب فرض کریں گلاس بھی ایک ہے،
یا دو بھی ہیں، دو گلاس بھی ہوں، تو بیٹا لے کے آ گیا ہے، اب بیٹا پہلے کس کو دے؟ ماں کو دے۔ کس کو دے؟ ماں کو دے۔ اچھا، اب اگر باپ اسے حکم دیتا ہے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے کل، فرض کریں دکان پہ تو نے جانا ہے 7 بجے، اور ماں کہتی ہے کہ تو نے 7 بجے دکان پہ نہیں جانا، تو اب کس کی مانے؟ اب باپ کی مانے گا۔ خدمت کرنی ہے، کچھ پیش کرنا ہے، تو نمبر 1 اما جی ہیں۔ مثلا بھائی جوتا سیدھا کر کے دینا ہے تو کس کو دے گا؟ اما جی کو دے گا۔ کھانا کس کو دینا ہے سب سے پہلے؟ ابا جی کو کہ اما کو؟ اما کو۔ کپڑے کس کے لیے؟ اما جی کے لیے پہلے۔ لیکن اگر باپ اسے حکم دیتا ہے کہ تو نے بھائی کل یہ کام کرنا ہے، فلاں بندے سے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اور ماں کا حکم الگ ہے، باپ کا حکم الگ ہے، تو کس کی مانے گا؟ باپ کی مانے گا، والد کی مانے گا۔ خدمت میں ماں پہلے ہے اور اطاعت میں ابا جی پہلے۔ اور یہ فقہا نے جو اصول بنایا ہے، یہ ماں کو بطور عورت ذہن میں رکھ کر بنایا اور باپ کو بطور مرد ذہن میں رکھ کر بنایا اس منہج پر۔ تو وہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، وہ حدیث پاک میں جلدی سے مکمل کر لوں۔ قبلہ مفتی صاحب نے مجھے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ کا فرمایا ہے، تو میں بھی آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ کروں گا، زیادہ نہیں۔ تو اس دیہاتی نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائے، سرکار نے پڑھا دیا کلمہ شریف۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا حضور میں کون کون سے کام کروں؟ سرکار کی کریمی دیکھیں حضور، قانون بسم اللہ، سرکار قانون شریعت کو کیسے تبدیل فرماتے تھے۔ تو حضور کون کون سے کام کروں؟ آقا نے فرمایا اس دیہاتی سے مخاطب ہو کر بھی سب سے پہلے تو نے یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تجھے پیسہ دے دے، صحت دے دے، استطاعت ہو، توفیق ہو، خیر ہو، تو تجھے زندگی میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا حضور کر لیں گے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا اور تجھے یہ کرنا پڑے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا مال ہو، اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اور اس مال پر پورے سال کا وقت گزر بھی جائے، آپ تھکے تو نہیں ہیں سارے بھائی؟ سبحان اللہ! ایک سال کا وقت گزر جائے تو فرمایا پھر تیرے مال میں میری امت کے غریبوں کا حصہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینا۔ اس نے کہا حضور دے لیں گے سال کے بعد ایک دفعہ؟ فرمایا ہاں۔ تیسرا تو نے یہ کرنا ہے کہ سال کے بعد ایک مہینہ صبح سے شام تک تجھے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑے گا، روزہ۔ اس نے کہا حضور رکھ لیں گے۔ اور کیا کرنا پڑے گا؟ سرکار نے فرمایا اور تجھے یہ کرنا پڑے گا کہ تجھے ہر روز 5 دفعہ آ کر مسجد میں میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ جیسے آپ نہیں چپ کر گئے وہ بھی چپ کر گیا اس بات پر، خواب حدیث پاک خاموش ہو گیا اور حیرت زدہ ہو گیا۔ اور سرکار سے مخاطب، چونکہ دیہاتی ہے تو اتنا آداب سے اور بارگاہ کے کیفیات سے واقف بھی نہیں، تو سرکار سے کہنے لگا حضور حج زندگی میں ایک مرتبہ، دیہاتی، حضور زکوٰۃ پورے سال کے بعد ایک مرتبہ، روزے پورا سال گزرنے کے بعد ایک مہینہ، وہ بھی صرف صبح سے لے کر شام تک، اور حضور نماز ایک دن میں 5 مرتبہ۔ بلکہ وہ سرکار سے کہنے لگا حضور مجھے اور بھی بڑے کام ہے دنیا داری کے، یہ ایک ہی کام تو نہیں نا مجھے کہ مسجد پہ آواں تے جاواں، حضور اور بھی تو آپ مجھے کام ہے نا دنیا داری کے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا تو پھر؟ کہنے لگا حضور باقی کام میں سارے کر لوں گا مگر حضور اس کام میں مجھے آپ رعایت دیں۔ دیکھیں نا اتنے سارے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، کسی نہ کسی فقیر کے قدموں سے آپ کا تعلق تو ہوگا نا، کہیں نہ کہیں تو آپ بھی بیعت ہوں گے۔ تو دنیا جہان میں کوئی ایسا صوفی صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی فقیر ہے جو اپنے مرید کے لیے نمازوں میں کوئی ڈسکاؤنٹ کر سکیں؟ تو وہ تو خود جب پیر صاحب پہ خود پہ 5 فرض ہیں تو وہ کسی اور کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتا نا، شریعت کی حد ہے، جو چھوئے گا بے ایمان ہو جائے گا 1 منٹ سے پہلے۔
تو اس دیہاتی نے حضور سے کہا حضور باقی سارے کام میں کر لوں گا، یہ حضور کا اختیار بھی ہے، سرکار کی رحمت اور کریمی بھی ہے، حضور باقی حج بھی ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی دیکھ لیں گے، روزے بھی کر لیں گے، مگر حضور نمازیں 5 نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، یہ حضور مجھے رعایت کریں آپ۔ اب سرکار نے نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے تو بھلا میرے کو کوئی نکاح دا مسئلہ پوچھ لائے، کوئی طلاق دی گل پوچھ لائے، میں بھلا اللہ نے 5 فرض کیے میں کیسے گھٹا سکتا ہوں؟ نہیں، سرکار نے فرمایا اچھا چلو بھی اگر تو نے مجھ سے رعایت مانگ ہی لی ہے تو فرمایا پھر کرتے ایسے ہیں کہ قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی 5 پڑھے گا، ثواب اس کو 50 کا ملے گا، لیکن فرمایا تو مرتے دم تک ہر روز عصرین 2 نماز فجر اور عصر، فرمایا مرتے دم تک تو صرف 2 نمازیں بھی پڑھتا رہے گا نا، اللہ تجھے ثواب ہر روز 5 کا عطا فرماتا رہے گا، 5 کا۔ اہل تشیع جو نمازیں جمع کرتے ہیں ظہر اور عصر، اسے وہ کہتے ہیں ظہرین، ظہر اور عصر کو کیا کہتے ہیں؟ ظہرین۔ اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مغربین، مغرب عشاء۔ یہاں سرکار نے ظہرین نہیں فرمایا، مغربین نے کیا فرمایا؟ عصرین، فجر اور عصر، ان کو جمع کرنا عصرین کے۔ تو سرکار نے فرمایا تو مرتے دم تک 2 بھی پڑھتا رہے گا نا تو تیرے ذمہ سے 5 کا فرض ادا ہوتا جائے۔ حضور کی کریمی کا سمندر جب جوش میں دیکھا تو صحابہ نے جو دوسری تشریف فرما، انہوں نے کہا حضور یہ رعایت پھر ہمارے لیے بھی ہے، یہ 5 سے 2 والی۔ سرکار نے فرمایا نا، یہ خاص اس شخص کے لیے ہے جو سامنے بیٹھا ہے، فرمایا تمہیں میرے پیچھے ہر روز آ کر 5 کی 5 پڑھنی پڑے گی۔ تو پھر جبریل بھی نہیں آئے کہ میرے حبیب آپ الٹا نمازوں کے لیے لائیں لوگوں کو، آپ رعایت کر رہے ہیں۔ جبریل نے نہ آ کر یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، اور رب ذوالجلال نے جبریل کو نہ بھیج کر امت کو لوگوں کو بتایا ہے کہ حضور جو کرتے ہیں اصل میں وہی دین ہوتا ہے۔ سرکار نماز پڑھائیں تو دین ہے، حضور چھڑوا دے تو بھی دین۔ حج کے موقع پر سرکار نے چھوڑ نہیں دی۔ آج کوئی بڑے سے بڑا کوئی نوٹے خاں حاجی صاحب وہ جا کر کہے کہ میں ذرا یہاں پڑھتا ہوں نماز، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ 40 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ چونکہ یہاں حضور نے نہیں پڑھی، بس یہاں چھوڑنا گناہ ہے، وہاں پڑھنا گناہ ہے۔ تو نماز سے تو سروکار ہی نہیں نا، اللہ کو سروکار ہے کہ تم بس جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تم ویسے کرو، وہ پڑھتے ہیں تم پڑھو، وہ چھوڑتے ہیں تم چھوڑو۔ جب تک حضور نے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، فرمایا وہ تمہارا قبلہ ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے اس سے چہرہ پھیر لیا تو فرمایا اب وہ تمہارا لگتا کیا ہے؟ اب حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے جس طرف میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اب فرمایا بسم اللہ۔ اب فرمایا تم بھی اپنے چہروں کو حضور کے پیچھے پیچھے پھیر لو۔ اور یہی تو آزمائش تھی صحابہ کی بھی، یہی تو امتحان تھا کہ کعبے سے کون چمٹا رہتا ہے اور حضور کے قدموں کو دیکھ کر پھر کون جاتا ہے۔ تو جو پھر گئے وہ بچ گئے حضور کے پیچھے پیچھے۔ تو اب ایک حدیث پاک اور بھی ذہن میں ہے، لیکن میں اسی پر بات ختم کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں سرکار بعض دفعہ کریمی ایسی بھی فرماتے تھے، چلیں یہ بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں تو۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عباد، ان کا نام ہے عباد بن شرجیل، بڑی معروف حدیث پاک ہے۔ عباد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قحط تھا، یہ بھی سرکار نے ایسی کریمی فرمائی، قانون ہی بدل دیا۔ اچھا قحط تھا تو قحط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چونکہ فصل ہوئی نہیں، موسمی حالات ایسے تھے، تو جب فصل ہے ہی نہیں تو پھر مارکیٹ میں کہاں سے آئی، تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو عباد حضور کے صحابی ہیں، یہ کہنے لگے کہ بچے بھوکے تھے، بیوی بھوکی تھیں۔ شکریہ۔ ویسے یہ ہے آپ کا پیار کہ آپ اس طرح نظر دیتے ہیں سرکار کے ذکر کی برکت سے، تو لیکن ویسے اس کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بچوں کے ہاتھ بھیجنے کو منع فرمایا۔ آپ کی مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے، بچوں کے ہاتھ، چونکہ بچہ اپنی مرضی سے بھی دے تو نہ لینے کا حکم ہے، نابالغ بچہ، یہ شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر
نابالغ بچہ اپنی مرضی سے بھی آپ کو کچھ دینا چاہے تو آپ شرعی طور پر نہیں لے سکتے. تو اس کو بھی اپنی محافل میں مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو حضرت عباد بن شرجیل فرماتے ہیں کہ جو کہ بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے، تو فرمایا میں نے نا اپنے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی. صحابی جو پڑوسی تھا وہ بھی حضور کا صحابی ہے. اب اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھیں نا کہ چور کی شرعی سزا کیا ہے، تو چور کی شرعی سزا کو 3 جوتے نہیں ہیں قطعیت، سارے کو یا سارے کا ہو، چور ہو یا چور نہیں ہو، ہاتھ کاٹ لو. اچھا، عباد کہتے ہیں میں نے پڑوسی کے باغ میں کھجوریں بھی اتار کے کھا لی، کچھ انگور تھے وہ خود بھی کھا لیے چوری، اور پھر چوری انگور اور کھجوریں میں نے ایسے اپنے کپڑے میں ڈال لی تاکہ گھر لے جاتا ہوں بچوں کے لیے. کہنے لگے جیسے ہی میں باغ سے باہر نکلا تو باغ کا مالک آ گیا، وہ بھی صحابی ہے، پڑوسی بھی صحابی. تو مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ تو اس وقت میرے باغ میں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ایسے انہوں نے میرا وہ کپڑا کھینچا نا ایسے، تو جو کھجوریں تھی انگور تھے وہ سارے نیچے گر گئے. اب میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، مجھے گربان سے پکڑا میرے پڑوسی نے، جو کر سکتے تھے زبان سے ہاتھ سے وہ کیا، اور مجھے کہنے لگے کہ اچھا چوری کرتا ہے، چل میں تجھے اب ذرا حضور کی بارگاہ میں بھی لے چلتا ہوں. علامہ اقبال نے یہ حدیث پاک سناتے ہوئے میں یہ بات ضرور عرض کیا کرتا ہوں، علامہ محمد اقبال نے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کی جو آخری ربائی لکھی نا بعض سیرت نگاروں کے نزدیک، جس ربائی کے بعد ان کا قلم نہیں اٹھا جنازہ ہی اٹھا ہے علامہ اقبال کا، وہ میرے بھائیوں ذکر میلاد میں آنے والوں وہ یہ ربائی تھی. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. حضور کا سامنا کرنے سے لوگ کتنا کہ ہم تو بے باک ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم تو کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں دے لیں گے حساب، جی حساب ہی ہے نا تو ہم حساب دے لیں گے. جن کے ہاتھ پلے بہت کچھ تھا وہ ڈرتے تھے کہ مولا کاش میں چڑیا ہوتا اور کاش میں پتھر ہوتا. یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں، یہ عمر کہہ رہے ہیں. اللہ کو حساب، یہاں تو ماں 100 روپے دے کے بازار سے سبزی لے کے آؤ تو اماں کو 100 روپے کا ہم حساب نہیں دے سکتے، کہاں 50 سال کا حساب ہم رب کو دینے چلے. آپ تو یہ دعا کیا کریں کہ مولا وہ حساب تو لے ہی نہ ہم سے، مہربانی فرما، کرینی کا معاملہ فرما، ورنہ حساب لینے پہ آ جائے تو پھر بچے گا کون. تو علامہ کہتے ہیں مولا تو غنی ہے دونوں جہانوں سے، بے نیاز ہے میں تو فقیر ہوں. قیامت کے دن مولا میرا عذر قبول کر لینا، اور عذر یہ قبول کرنا مولا قیامت کے دن اگر کریمی فرمانا تو میرا حساب لے ہی نہ. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات فرمائی تھی، تو اور رضا سے حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو اقبال کہتے ہیں مولا میرا یہ عذر، میری معذرت قیامت کے دن قبول کر لینا، میرا حساب نہ لینا. ور حسابم رات بینی نا گزیر، اور اگر میرا حساب لینا بڑا ہی ضروری ہو جائے کہ اقبال کا حساب لینا ہی لینا ہے، تو کہنے لگے پھر ایک درخواست ہے مولا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میرا حساب پھر حضور کی نظروں کے سامنے نہ لینا. تو مولا میں تو شرمندہ ہو جاؤں اگر سرکار نے مجھے پوچھ لیا قیامت کے دن ہی میرے حساب عمل کو دیکھ کر کہ ساری باتیں تجھے میں بتا کر آیا تھا دنیا میں، یہ تو کیسی زندگی گزار کر میرے سامنے آ گیا ہے، تم کیا جواب دیں؟ تو یہ خوف تھا ان کو جو کہ صحابی ہیں حضور کا سامنا کرنے میں. تو پڑوسی نے کہتے ہیں کہ مجھے گریبان سے پکڑا اور کہتے ہیں چل میں تجھے ذرا حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. چوری کرتے ہو؟ عباد فرماتے میرا دل چاہتا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھنس جاؤں. حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کرنا، بالآخر وہ سرکار کے سامنے لے گئے اور مجلس سرکار دو عالم علیہ السلام کی. تو وہ مدعی پڑوسی باغ کا مالک صحابی وہ کہنے لگے حضور دیکھیں یہ عباد ہے میرا بھائی، آپ کا صحابی، حضور اس نے چوری کیا میرے باغ میں. پوچھے ذرا چوری کیوں کی؟ قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دیں. آپ
عباد کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پر نا شرمندگی کا پسینہ تھا. اچھا ویسے ایک ایڈی وڈی گل ہے کہ 63 سالہ زندگی دے وچ حضور علیہ السلام نے کسے بندے نو کدے شرمندہ نہیں کیتا. دیکھیں نا عیب کبھی کسی کا پتہ چل بھی جائے تو ضرور یہ کرنا ہے کہ محلے میں ڈھول بجانا ہے. وہ بھی تو عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے نا. میرے عیب آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ تو مجھے ممبر پر بیٹھنے نہ دیں. ہمارے گناہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ہم تو میرے بھائیوں ایک دوسرے کو دفن نہ کریں. ایک صحابی بھاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سانس پھولا ہوا ہے, اکھڑا ہوا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ آپ کا صحابی نا اپنے غلام کو مار رہا ہے. آقا مسجد سے نکلے تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ صحابی واقعی غلام کو مار رہے تھے. سرکار نے فرمایا یار چھوڑ دو, کیوں مارتے ہو بیچارے؟ صحابی نے کہا حضور یہ بار بار سمجھاتا ہوں اس کو, بار بار وہی غلطی دہراتا ہے, اسے کتنی بار آقا معاف کروں؟ کیا حسن ہے. سرکار نے فرمایا اتنی بار تو معاف کرنا جتنی بار تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے. تو اگر اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو کسی بیچارے کا عیب اگر پتہ چل بھی گیا ہے تو میرے دوستو پی جائے نا, ڈھول نہ بجائیں, چشم پوشی کریں, پی جائیں. تو عباد کہتے ہیں کہ میں شرم سے, اور وہ مدعی بھی کھڑا ہے پاس, تو سرکار نے عباد کہتے ہیں حضور نے ایک جملہ فرمایا اور سارے ماحول کو بدل کے رکھ دیا. وہ جملہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا عباد یار میں تجھے بڑے عرصے سے جانتا ہوں, پہلے دن سے جانتا ہوں. حضور نے فرمایا یار تو چور تو نہیں ہے عباد, میں تجھے جانتا ہوں چور تو نہیں ہے, پر تجھ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ پاپی عادی مجرم تو نہیں ہے, گناہگار تو, چور تو نہیں ہے, لیکن تجھ سے یہ غلطی یار بھلا کیسے ہو گئی؟ عباد کہنے لگی مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے رو کر سرکار کی بارگاہ میں کہا حضور میں واقعی میں چور نہیں ہوں. حضور بچے بھوکے تھے, بیوی بھوکی تھی, تو حضور اس لیے میں نے مجبوراً خود بھی کھا لیا چوری کر کے, اور حضور بچوں کے لیے بھی لے کر جا رہا تھا مگر پکڑا گیا. حضور میں نے پڑوسی سے قرض کا بھی کہا تھا, اس کے پاس پیسے تھے مگر اس نے حضور مجھے نہیں دیے. سرکار نے مدعی سے پوچھا پیسے مانگے تھے؟ مدعی نے کہا حضور مانگے تھے لیکن میرے پاس تھے, میں مالک تھا, میں نے نہیں دیے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو. اور عباد اب یہاں ملزم نہیں ہے, مجرم ہے. مان لیا نا کہ میں نے جرم کیا, چوری کی, مجرم مان لیا چوری. ایک طرف شریعت کہتی ہے, دین کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو, مگر یہ حضور کی کریمی ہے. اچھا حضور بھوکے تھے بچے اس لیے میں نے چوری کر لی. اب چاہیے تو یہ تھا نا سرکار عباد کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے, جو اصول تھا دین کا, مگر سرکار نے عباد کی بجائے حضور نے مدعی سے مخاطب ہو کر فرمایا ابھی ابھی 2 اونٹوں پر کھانے کا سامان لا دو. مدعی سے کہا ابھی ابھی 2 اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لا دو اور عباد کے گھر میں پہنچ جاؤ. اچھا بات رکی نہیں, سرکار نے فرمایا مدعی سے جب تک تیری سانسیں چلتی ہیں, جب تک تیری زندگی ہے, جب بھی عباد کے گھر میں کھانا ختم ہوگا اس کے گھر میں لنگر پہنچانے کی ڈیوٹی میں محمد تیری لگاتا ہوں. اور سرکار نے فرمایا جاؤ بھی, کیس کلوز, ختم. حضور نے فیصلہ سنا دیا. تو شریعت کچھ کہہ رہی تھی اور حضور نے کریمی فرما کر فیصلہ, یہ حضور کی رحمت ہے. تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں. حضور کریم ہے, دور تو ہم ہو جاتے ہیں, اور سرکار اتنے قریب ہیں. اس حدیث پاک کو نا یہاں سے محسوس کریں, بس آخری جملہ ہے, جملہ نہیں ہے, حضور کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں میں ہر امتی کے, چاہے گناہگار ہو چاہے جیسا بھی ہو, ہر ہو میرا کلمہ پڑھنے والا, گناہگار ہو غدار نہ ہو, غدار نہ ہو, بے شک گناہگار ہو لیکن گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہو, پھر ایسے چوڑا کرنا پھرتا ہو. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی امتی زمین میں کسی بھی جگہ پر پیدل چلے نا تو اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے, اتنی قربت ہے. آقا فرماتے ہیں کانٹا اسے چبھے, اسے جسم میں تکلیف بعد میں ہوتی ہے, پہلی درد کی آواز گنبد خضرا سے نکلتی ہے. اتنا قریب ہے حضور.
تو سرکار کی قربت کو پانے کا، برقرار رکھنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے درود بھی اور سلام۔ وضو ہو سلام، وضو ہو تو اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہنا۔ تو کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو میری اور آپ کی گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ جن دوستوں نے اس قدر حسن سے سجایا ہے سرکار کے ذکر کو، اللہ ان کی اس خلوص کو دیکھ کر میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ